اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 74۔ اب تمہ جو ہے وہ قرآن میں بہت بار آئے گا، تو ہمیشہ اس کا معنی کیا ہوگا؟ پھر فا جو لگتا ہے کوئی ورڈ سے پہلے، اس کا معنی بھی پھر ہوتا ہے، اور ثم کا معنی بھی۔ ثم پھر، قصد سخت ہو گئے، قصد سخت ہو گئے، قلوبکم دل تمہارے، ہاں آپ پلیز دوبارہ بولیے۔ ثم پھر، قصد سخت ہو گئے، قلوبکم دل تمہارے، من بعدی بعد، ذالکا اس کے، من بعد ذالکا اس کے بعد، فہیا پھر وہ، فہیا پھر وہ یعنی وہ کیا چیز؟ دل، کل حجارتی جیسے کہ پتھر، کل کا کوئی ورڈ سے پہلے ہوتا ہے تو مانند کے ہوتا ہے، یعنی جیسے کہ، کل حجارتی جیسے کہ پتھر، او یا اشد زیادہ شدید، یا زیادہ شدید، قسوتاً سختی میں، یا زیادہ شدید سختی میں، وَإِنَّ اور بے شک، اور بے شک، من الحجارتی پتھروں میں سے، اور بے شک من الحجارتی پتھروں میں سے، لما البتہ جو، لما البتہ جو، یتفجرو پھوٹ پڑتی ہے، پھوٹ پڑتی ہے، منہو اس سے، پھوٹ پڑتی ہے اس سے، الانہار نہریں، وَإِنَّ اور بے شک، منہا اس سے، لما البتہ جو، یقیناً کے بارے میں بھی آتا ہے، لما یعنی یقیناً یا البتہ جو، یشققو پھٹ پڑا، اور بے شک اس میں اس سے، لما البتہ جو، یشققو پھٹ پڑا، فیخرجو پھر نکلا، منہو اس سے، فیخرجو پھر نکلا، منہو اس سے، الماء پانی، فیخرجو پھر نکلا، منہو اس سے، الماء پانی، وَإِنَّ اور بے شک، اور بے شک، منہا اس سے، اور بے شک اس سے،
لما البتہ جو، یحبطو گر پڑتے ہیں، خبط یحبطو گر پڑتے ہیں، من سے، خشیت اللہ خشیت سے اللہ کی، ڈر سے اللہ کے، خشیت یعنی اللہ کا ڈر۔ وما اللہ اور نہیں ہے اللہ، اور نہیں ہے اللہ، بغافل غافل، اما اس سے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، اور آپا نہیں پھر ہے، سے نہیں ہے اللہ، اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ وما اللہ اور نہیں ہے اللہ، غافل اما اس سے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو۔ کیا، تطمعون تم طمع رکھتے ہو، یعنی کیا پھر تم امید رکھتے ہو، کیا پھر تم امید رکھتے ہو، ان کے، کیا پھر تم امید رکھتے ہو کہ یؤمنو وہ ایمان لائیں گے، کیا پھر تم امید رکھتے ہو کہ وہ ایمان لائیں گے، لکم تمہارے لیے، کیا پھر تم امید رکھتے ہو کہ وہ ایمان لائیں گے، لکم تمہارے لیے، وقد اور بلا شبہ، اور بلا شبہ، کانا ہے، فریقن آیت نمبر آیت نمبر 75 چل رہی ہے۔ وقد اور بلا شبہ، کانا ہے، فریقن ایک گروہ، منہم ان میں سے، یسمعون وہ سنتا ہے، وہ سنتا ہے، کلام اللہ اللہ کا کلام، کلام اللہ اللہ کا کلام، ثم پھر، یخرفونہ وہ بدل دیتے ہیں اس کو، وہ بدل دیتے ہیں اس کو، وہ تحریف کر دیتے ہیں اس میں، یعنی وہ بدل دیتے ہیں اس کو، من بعدی بعد اس کے، بعد اس کے، ماں جو، اقلوہ انہوں نے سمجھ لیا اس کو، من بعدی بعد اس کے، ماں جو، اقلوہ انہوں نے سمجھ لیا اس کو، وہم اور وہ، وہم اور وہ، یعلمون جانتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں،
اور وہ جانتے ہیں. وَإِذَا اور جب لقو ملاقات کرتے ہیں اور جب ملاقات کرتے ہیں الذین ان لوگوں سے جو آمنو ایمان لائے اور جب ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو آمنو ایمان لائے قالو وہ کہتے ہیں آمنا ایمان لائے ہم ایمان لائے ہم وَإِذَا اور اذا جب خلا خلوت میں ہوتے ہیں یعنی اکیلے ہوتے ہیں اور جب خلا اکیلے ہوتے ہیں بعضهم بعض ان میں سے الا طرف بعض کے قالو وہ کہتے ہیں اتحدثونہم کیا تم باتیں بتاتے ہو ان کو اتحدثونہم یعنی کیا تحدث تم باتیں حدیث کہتے ہیں بات کو کیا تم باتیں بتاتے ہو ہم ان کو بما ساتھ اس کے جو فتح اللہ کھول دیا اللہ نے علیکم تم پر فتح کھول دیا اللہ نے علیکم تم پر لیحاجوکم تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے بھی ساتھ اس کے عند پاس ربکم تمہارے رب کے افلا کیا پھر نہیں تعقلون تم عقل سے کام لیتے کیا اور نہیں وہ عقل سے کام لیتے اولا اب یہ اولا میں 3 ورڈ ہے دیکھو یعنی کیا وا اور لا نہیں کیا اور نہیں یعلمون وہ جانتے کیا اور نہیں وہ جانتے یعلمون ان اللہ بے شک اللہ کیا اور نہیں وہ جانتے بے شک اللہ یعلم وہ جانتے ہیں ما جو
یسرون وہ چھپاتے ہیں، جو وہ چھپاتے ہیں، وما اور جو یعلنون وہ ظاہر کرتے ہیں، وہ اعلانیہ کرتے ہیں، جو وہ چھپاتے ہیں اور جو اعلانیہ کرتے ہیں یعنی ظاہر کرتے ہیں۔ ومنہم اور ان میں سے، امیون جو ان پڑھ ہیں، جو ان پڑھ ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، لا یعلمون نہیں وہ جانتے، نہیں وہ جانتے الکتابہ کتاب کو، الا سوائے کے امانیہ خواہشیں، سوائے کے خواہشیں، وَإِن اور نہیں، اور نہیں ہوں وہ، وَإِن اور نہیں ہوں وہ، الا سوائے کے یظنون گمان کرتے، اور نہیں وہ سوائے کے گمان کرتے۔ فویل للذین فویل پھر ہلاکت ہے، پھر ہلاکت ہے للذین ان لوگوں کے لیے، پھر ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، یکتبون جو لکھتے ہیں، ابھی آپ لوگوں نے گردان کیے نا کتابہ، اس ایک نے لکھا، کتابہ ان دونوں نے لکھا، یہ اس کا مضارع ہے، بعد میں آپ جو پڑھو گے۔ پھر ہلاکت ہے للذین ان لوگوں کے لیے، یکتبون جو لکھتے ہیں، الکتابہ کتاب کو، بِأَیْدِیہم اپنے ہاتھوں سے، اپنے ہاتھوں سے، ثم پھر یقولون وہ کہتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں، ھذا یہ، پھر وہ کہتے ہیں ھذا یہ، من سے، عند اللہ پاس سے اللہ کے، پھر وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے۔ لیشترو تاکہ وہ لیں یا سودا کریں، بھی بدلے اس کے، تاکہ وہ لیں یا سودا کریں، بھی بدلے اس کے، ثمنن قیمت میں، قیمت میں یا دام میں، قلیلاً تھوڑے، تاکہ وہ سودا کریں یا لیں، بھی بدلے میں ثمناً اس کے، ثمنن قیمت، قیمت یعنی دام، دام میں قلیلاً تھوڑے۔ فویل پھر ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، پھر ہلاکت ہے ان کے لیے،
مما اس سے جو کتبت لکھا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے. پھر ہلاکت ہے ان کے لیے اس سے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے. وویل لہم اور ہلاکت ہے لہم ان کے لیے مما اس سے جو یکسبون انہوں نے کمائی کی. اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس سے جو یکسبون وہ کماتے ہیں یا انہوں نے کمائی کی. وقالو اور وہ کہتے ہیں لن آ چکا ہے اس سے پہلے. لن کیا معنی ہے؟ ہرگز نہیں. ہرگز. وقالو اور وہ کہتے ہیں لن ہرگز نہیں تمسنا مس سے چھوئے گی ہم کو. اور وہ کہتے ہیں ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو النارو آگ الا سوائے کے ایام معدودہ ایام دن معدودہ گنتی کے سوائے کے دن معدودہ گنتی کے. قل کہہ دیجئے اتخذتم کیا تم نے لیا ہے کیا تم نے لے رکھا ہے. قل کہہ دیجئے اتخذتم کیا تم نے لے رکھا ہے عند اللہ اللہ کے پاس. عندہ یعنی پاس اللہ کے. احدن وعدہ کیا تم نے لے رکھا ہے اللہ کے پاس وعدہ. فلن پھر ہرگز نہیں فلن پھر ہرگز نہیں یخلفا وہ وعدہ خلافی کریں گے اللہ. پھر ہرگز نہیں یخلفا وہ وعدہ خلافی کریں گے اللہ عہدہ اپنے وعدے کی. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. باجی اس سے پہلے جو آپ نے بتایا نا ایام ایام یعنی دن دن معدودہ نہیں باجی گنتی کے. دنوں ہاں ایام دنوں وہی یوم کی جمع ہے. ہے. ہاں ہوں دن. یوم یعنی دن ایامم یعنی دنوں. اصل میں اس کے ساتھ ورڈ سوٹ نہیں کر رہا ہے نا دن گنتی کے. حالانکہ وہ دنوں کے لیے جمع کے لیے آتا ہے. فلن پھر ہرگز نہیں یخلف اللہ وہ خلاف ورزی کریں گے اللہ اپنے وعدے کی. ام یا تقولون تم کہتے ہو یا تم کہتے ہو علی اللہ اللہ پر ام یا تقولون تم کہتے ہو اللہ پر اللہ پر ما لا جو نہیں تعلمون تم جانتے.
جو نہیں تم جانتے. بلا کیوں نہیں, بلا کیوں نہیں, من کسبا جس نے کمایا, بلا کیوں نہیں, من کسبا جس نے کمایا, سیئتن برائی, اور جس نے کمایا برائی, وَأَحَاطَتْ اور گھیر لیا, احاطہ کر لیا, بھی ساتھ اس کے, اور گھیر لیا بھی ساتھ اس کے, خطیئتہ اس کی خطاؤں نے, اور گھیر لیا بھی ساتھ اس کے یعنی اس کمائی کے, خطیئتہ اس کی خطاؤں نے, فَأُولَئِکَ پھر یہی وہ لوگ ہیں, اصحاب ساتھی ہے, النار آگ کے, پھر یہی وہ لوگ اصحاب النار ساتھی ہیں آگ کے, ہم وہ, فیہا اس میں, خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں, اللہم لا تجعلنا منہم, پھر وہ فیہا اس میں, خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں. والذین اور وہ لوگ, آمنو جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات وعملوا اور انہوں نے عمل کیے, الصالحات نیک, اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک, اولئک یہی وہ لوگ ہیں, اصحاب الجنہ ساتھی ہے جنت کے, یہی وہ لوگ ہیں ساتھی ہیں جنت کے, ہم وہ, فیہا اس میں, خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں. پچھلے ہفتے ہم لوگوں نے جو پڑھا تھا گائے کے واقعے کے بارے میں, کہ گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا, اس میں اتنے ہیلے بہانے کیے ان لوگوں نے, اس لیے کہ ان کو وہ بات ماننی نہیں تھی, اور سوچ رہے تھے کہ اسی بہانے سے ہم پر سے یہ ٹل جائے. یہ ساری چیز تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کھول کر بتایا ہے, تو ان کی ہی یہاں پر یہودیوں کی سنگدلی بتائی جا رہی ہے. یعنی بنی اسرائیل میں سے ہی تھے نا یہ مدینے کے جو یہودی تھے, تو وہ ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہودیوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں, پھر دل سخت ہو گئے تمہارے. کس سے خطاب ہے؟ اہل کتاب سے, یہودیوں سے, جو اہل کتاب اپنے آپ کو کہتے تھے, جن کو کتاب دی گئی تھی, من بعد ذالک اس کے بعد, یعنی ان کی مسلسل نافرمانیوں کے بعد. ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے, اس کے نہ ماننے کے لیے ہیلے بہانے کرتا ہے, حجت بازی کرتا ہے, فضول بحثیں کرتا ہے, تو بالآخر دل کیا ہو جاتا ہے, اس کا سخت ہو جاتا ہے, ایک بے حسی, اور پھر عمل کی صلاحیت بالکل ختم ہو جاتی ہے. اب ایسے سخت دل کے لیے کیا ہے, جیسے ہم لوگ پڑھ چکے, ختم اللہ علی قلوبہم, تو بے حسی اور اس کی وجہ سے ان کے پلٹنے کے چانسز بالکل ختم ہو جاتے ہیں. یہی حال بنی اسرائیلیوں کا تھا, یعنی یہودیوں کا. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا جو دل ہے
तुम एक गुनाह करते हो तो उस पर एक सिया नुक्ता लग जाता है, और फिर दूसरा गुनाह करते हो फिर एक नुक्ता लग जाता है, फिर एक नुक्ता लग जाता है। अगर तुम वो तौबा कर लेते हो, अल्लाह ताला से माफी मांग लेते हो, तो क्या होता है, तुम्हारा वो दिल साफ हो जाता है। लेकिन अगर तुम तौबा नहीं करते और गुनाह पर गुनाह करते जाते हो तो पूरा दिल जो होता है वो सियाह हो जाता है। फिर ऐसा सियाह हो जाता है गुनाहों के बोझ की वजह से कि इंसान गुनाह करते हुए भी नहीं शर्माता, उसको बिल्कुल भी लगता ही नहीं कि वो गुनाह कर रहा है, बल्कि वो बड़े कॉन्फिडेंस से करते ही चला जाता है और उसको तौबा की तौफीक भी नहीं होती है, वो पलटता भी नहीं है। यहाँ पर इनके बताया जा रहा है यहूदियों पर अल्लाह ताला का गजब नाजिल हो रहा है कि उन्होंने बावजूद ये कि इस कदर बड़े बड़े मोजज़े देखे अपनी आंखों से, यानी मुर्दा जिंदा होते हुए भी देखा, मगर फिर भी उनके दिल बहुत जल्दी पत्थर, बल्कि पत्थर से भी ज्यादा सख्त बन गए। जाहिर है पत्थर में कभी नरमी नहीं आती, इसलिए हक ताला ने ईमान वालों को यहूदियों की जैसी हालतों से मना फरमाया है। जैसे सूरह हदीद आयत नंबर 16 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू, क्या मोमिनों के लिए अभी वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के जिक्र और कुरान के आगे झुक जाए और अहले किताब की तरह ना बने जो इनसे पहले थे, जिनके दिल एक लंबा जमाना गुजर जाने की वजह से सख्त हो गए और इनमें से अक्सर नाफरमान हैं। यानी अल्लाह ताला ने इनको इतना बड़ा मोजज़ा दिखाया कि मकतूल कातिल को बताकर मर गया, यानी मकतूल के ऊपर पड़ चुके ना कि गाय का एक टुकड़ा लो और उस पर उसको इधर मारो, तो वो जिंदा हुआ और जिंदा होकर उसने कातिल का पता बता दिया कि मेरे भतीजे ने ही मुझे कत्ल किया है। तो ये इतनी बड़ी निशानी थी कि आज के दौर में मसलन अगर हम लोग देखें कि कोई मुर्दा उठा और उसने बात की और वो हो गया, तो अजीब दिल में वो हो जाएगी कि सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान व तआला की कितनी बड़ी कुदरत की निशानी है। इतनी बड़ी चीज देखने के बाद भी उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, मगर कातिल मकतूल को झुटलाता ही रहा और साफ कसम खा ली कि मैंने कत्ल नहीं किया, चूंकि कातिल ने हक का मुशाहिदा करने के बाद मकतूल को झुटलाया था। इसलिए अल्लाह पाक यहाँ फरमा रहे हैं कि फिर तुम्हारे दिल इस वाक़े के बाद पत्थर बल्कि उससे भी ज्यादा सख्त हो गए। फिर एक अरसा गुजर जाने के बाद इसराइलियों के दिल भी सख्त हो गए और मोजज़ों के मुशाहिदे के बाद भी दिल यानी नसीहत से दूर हट गए। अब वो पत्थर हो गए जिनके नरम करने की कोई सूरत ही नहीं, बल्कि पत्थर से भी ज्यादा सख्त। और अशद कस्वा के बाज पत्थरों से भी चश्मे जारी हो जाते हैं और बाज फटकर उनसे पानी बहने लगता है और बाज अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं। तो यहाँ पर जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चूंकि इन लोग ने कितने हीले बहाने किए ना, यानी इनको जब हुक्म दिया गया कि एक गाय ज़बा करो तो कोई भी आम गाय ज़बा कर देते, लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि बजाय ये कि गाय ज़बा कर देते, सवाल पर सवाल, सवाल पर सवाल। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिक्र अल्लाह के अलावा ज़्यादा बातें ना किया करो, यानी अल्लाह के जिक्र के अलावा ज़्यादा बातें ना किया करो, क्योंकि इससे दिल में सख्ती पैदा हो जाती है और लोगों में अल्लाह से सबसे ज्यादा वो दूर वही शख्स होता है कि जिसके दिल में सख्ती हो। 4 चीजें बदबख्ती की निशानियां हैं, यानी एक गुनाहगार शख्स की और एक सख्त दिल शख्स की 4 निशानियां हैं कि बदबख्त वो होता है जो अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता है। उसकी क्या निशानियां हैं कि उस अल्लाह के खौफ से आंखों में आंसू ना आना, यानी इतना दिल सख्त हो गया है कि कोई अल्लाह ताला की कायनात में देख रहा है, गौर व फिक्र कर रहा है, सब कुछ है, लेकिन उसके आंख से आंसू नहीं आते, यानी इतना दिल पत्थर। बाज लोगों को देखे ना कि बाज अगर किसी का कोई चीज देख लें तो वो ऐसे रोते हैं जैसे उनके अपने किसी रिश्तेदार के साथ वो मामला हुआ है। कोई एक्सीडेंट देख लें, किसी की मौत का हाल देख लें, किसी को बुरी हालत में देख लें, लेकिन बाज होते हैं क्या हुआ, रोज होता है ये, तो क्या है उनका, यानी दिल में इतनी सख्ती है कि उन पर कोई ऐसे ऐसे हादसात का या ऐसे वाकयात का उन पर कोई असर ही नहीं होता। तो ये बदबख्ती की अलामत है। और आजकल तो बाजी वीडियो वगैरह बनाते हैं, ऐसे सब हादसा देखते हैं लोग, इतना दिल सख्त हो गया है बाजी। ये निशानी भी है ना कि दिल सख्त हो गए, यानी होना तो ये चाहिए कि जो मुसीबत में है उसकी जाकर मदद की जाए, उसको बचाया जाए या उसके कोई ना कोई हेल्प की जाए, उसके बजाय खड़े होकर वीडियो बना रहे थे। ये भी आज के दौर में एक सख्ती की निशानी कि इनके दिल इतने पत्थर हो गए कि कोई दूसरा वो चीज देखकर उसके दिल कांप उठता है, रोना आता है और ये इनके ऊपर कोई असर ही नहीं होता है।
آج کے دور میں جو لوگوں کو کاٹا مارا اور یہ سب جا رہی ہے، کیا ہے؟ دل کی سختی کی وہ ہے نا. اول تو ان سے تو کوئی امید ہی نہیں ہے جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، لیکن ایک ایمان والوں کو تو کم از کم ایسا دل سخت والا نہیں ہونا چاہیے. پھر دل کا سخت ہو جانا، بدبختی کی دوسری علامت کیا ہے کہ اس کا دل بالکل سخت ہو جاتا ہے. یعنی کوئی بھی چیز، نیکی کا جذبہ ختم، اس کے اندر سے ہمدردی لوگوں کے لیے ختم، اس کے لیے کسی کی مدد کرنا، وہ ساری چیزیں کچھ بھی نہیں، بالکل دل پتھر، اپنی اپنی دیکھو جیسے. پھر تیسری نشانی اس کی بدبختی کی ہے کہ امیدوں کا بڑھ جانا، یعنی میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں، اور یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے، اس کی امیدیں ہی نہیں ختم ہوتی ہے. اور چوتھی نشانی اس کی ہے اس کی بدبختی کی کہ دنیا کا حریص ہونا، یعنی تھوڑا بھی ملا ہے تو اس کو اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی بتا رہے ہیں فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ وَأَشَدُّ قَسْوَةً، اور سخت بھی کیسے کہ وہ پتھروں کی طرح ہو گئے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت، پتھروں سے بھی زیادہ ان کے دل سخت ہو گئے. اب اس سختی کو دور کرنے کا علاج کیا ہے؟ سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے جڑا جائے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ تمہارے دلوں کو جو اطمینان اور سکون اور نرمی اور رقت آئے گی وہ کیا ہے؟ اللہ کے ذکر سے. دوسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتایا کہ یتیموں کے سروں پر ہاتھ پھیرنا. اب یتیموں کے سروں پر ہاتھ پھیرنا یہ وہ نہیں ہے کہ خالی یہی علاج ہے کہ جاؤ اور کسی یتیم کو پکڑو اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرو، نہیں. اس کے سر پر ہاتھ پھیرنا یعنی اس کی سرپرستی کرنا، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ہیلپ کرنا. اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اس کی کفالت کی ذمہ داری لے لینا، یا پھر یہ ہے کہ ان کی کچھ نہ کچھ مدد کرنا. تو یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ اللہ کا ذکر کرنا اور یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرنا یہ کیا ہے کہ دلوں کی سختی کو دور کرنے کا سبب ہے. تو یہاں پر پتھر کی مثال بتا کر دلوں کی مثال دراصل بتائی ہے. 3 قسم کے دل. ایک اتنے سخت جیسے کہ پتھر، کوئی بھی بات کا ان پر اثر ہی نہیں ہوتا ہے. دنیا میں کوئی بھی تبدیلی آئے، فلاں جگہ جلایا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے. وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اچھا میرے ساتھ تو نہیں ہوا ہے نا، کوئی بات نہیں. یہ کیا ہے؟ سختی کی نشانی. دوسری قسم یہاں بتائی گئی ہے کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. اب دوسری قسم کا پتھر جو ہے، کیونکہ پتھروں میں سے بعض پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں. اور کبھی یعنی اگر یہ دیکھے ہوں گے، جانا ہوتا ہے پکنک وغیرہ پہ یا کہیں پر بھی نارتھ ایریا وغیرہ میں، تو پتھر سے چشمے بہ کر اتنا پانی کے دریا بن جاتے ہیں. تو یہ ایک پتھر کی دوسری قسم، یعنی ہے دل سخت لیکن اتنا سخت نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ اس سے اس طرح کی مثال دی گئی کہ ایسا بھی پتھر ہے کہ جس سے نہریں بہ نکلتی ہیں، پانی بہ نکلتا ہے. اب اس طرح کا دل کیا ہے کہ اس کے اندر تھوڑی سختی بھی ہے، تھوڑی نرمی بھی ہے، یعنی لوگوں کے لیے ہمدردی بھی ہے اور تھوڑی خود غرضی بھی ہے. تیسری قسم یہاں بتائی وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. 4 قسم بلکہ بتائی ہے دلوں کی، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جس سے پھٹ پڑتے ہیں وہ پتھر اور اس سے پانی چشمے بہ نکلتے ہیں. اور چوتھی قسم بتائی وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اور ان میں سے کچھ ایسے جو اللہ کی خشیت سے گر پڑتے ہیں، جیسے کہ دیکھا ہوگا کہ کہیں واٹر فال وغیرہ ہوتا ہے یا کہیں سخت بارش ہوتی ہے تو کیا ہے اوپر سے پتھر ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں مثال بتانے کا مقصد کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، کہ حدیث سے بھی دیکھیں گے کہ پتھر کو بھی اللہ تعالیٰ نے حص دیا ہے، یعنی اس کے اندر بھی سینس ہے. جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ يُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. یعنی ساتوں آسمان اور زمینیں اور ان کی تمام مخلوق میں کیا ہے؟ پتھر بھی آ گئے، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کری، لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے، یعنی تم کو نہیں سمجھ میں آتی ان کی بولی، لیکن ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. جیسے کہ یہاں پر بتایا گیا کہ صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کی نسبت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد پہاڑ کے بارے میں کہ یہ پہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت رکھتے ہیں. تو وہ محبت کیوں رکھتا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سینس رکھا ہے، محبت رکھی. جیسے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر کھڑے ہوئے تھے، ساتھ میں ابو بکر صدیق اور عثمان بن عفان اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 صحابی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. اتنے میں احد پہاڑ جو ہے وہ ہلنے لگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، 2 شہید اور ایک یہ ہے خلیفہ ہے، یعنی صدیق، ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہے. تو وہ پہاڑ ہلتے ہوئے رک گیا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثالیں بتائی ہیں، اس کا معنی کیا ہے کہ ان کے دل میں بھی، ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے سینس رکھا ہے. جبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر وہ رک گیا. اور دوسری مثال دیکھتے ہیں کہ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس کھجور کے تنے پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ حص رکھی ہے اور ان کے اندر بھی سینس ہوتا ہے، ان کے اندر بھی سمجھ ہوتی ہے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بتائی کہ پہلے کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے، ایک کھجور کا تنا تھا جس پر ٹیک لگا کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے. پھر وہاں کی ایک امیر عورت نے کیا کیا کہ لکڑی کا ممبر بنوایا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کیا کہ آپ اس پر کھڑے ہو کر امامت کیجئے یا خطبہ دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تنا جو ہے اس کو چھوڑ دیا اور اس پر وہ کیا. تو جب ممبر بنا اور وہ تنا ہٹا دیا گیا تو وہ تنا جو ہے لکڑی کا، تو وہ اتنا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا کہ جیسے کہ چھوٹا بچہ روتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایسے ہی گلے لگایا کہ جیسے کہ چھوٹے بچے کو چپ کرایا جاتا ہے، اور وہ سسکتے ہوئے چپ ہو گیا. تو اس سے کیا پتہ چلا یہ ساری چیزیں. اس کے علاوہ بھی صحیح مسلم شریف کی حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں مکہ کے اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو میری نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ چند کنکریاں لی مٹھی میں اور صحابہ کرام کو اس کی یعنی آواز سنائی. تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے کانوں سے جب لگا کر سنا تو مکھی کی بنبناہٹ کی طرح اس میں سے آوازیں آ رہی تھی، یعنی وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. حجر اسود خود بھی ایک پتھر ہے. اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ جس نے اسے حق کے ساتھ بوسہ دیا، یعنی محبت کے ساتھ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے، شاعر اللہ میں سے ہے اور یہ جنت کا ایک پتھر ہے. تو جس نے اس یقین حق کے ساتھ اس کو بوسہ دیا ہوگا، یہ اس کے ایمان کی گواہی قیامت والے دن دے گا. اور یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے یہ ساری چیزوں سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک کے اندر سینس رکھا ہے جس کے ذریعے وہ اپنی اپنی شکل میں کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی تسبیحات کر رہے ہیں. تم نہیں سمجھتے تسبیح کو، یعنی تم کو ان کی بولی نہیں سمجھ میں آتی، تم نہیں سمجھ سکتے. تو ان کے لیے تو یہاں دلوں کی 4 مثالیں دی گئی. ایک دم سخت دل، ان کے اوپر حالات اچھے ہوں برے ہوں کچھ بھی ہو، جس کو ہماری زبان میں بولیں گے بے حس دل، یعنی ایسا دل کہ جس کے اندر حس ہی نہیں ہے، بالکل بھی کوئی وہ نہیں ہے. اور دوسری قسم کا وہ دل ہے کہ جو ہے تو سخت لیکن پھر بھی اس سے کچھ نہ کچھ خیر پھوٹ پڑتا ہے. کوئی انہار جیسے پتھر سے نہریں نکلی، ویسے اس کے اندر کبھی اس سے کوئی خیر کا کام بھی ہو جاتا ہے. ایک دم سخت دل نہیں ہے بلکہ کچھ نہ کچھ خیر کا کام بھی کر لیتا ہے. تیسرے قسم کا دل کا ایسا ہے کہ وہ خود بھی وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، یعنی اس تیسرے قسم کے دل کا کیا حال ہے کہ وہ بھی جیسے کہ ایک پانی کی مثال دی گئی ہے کہ کسی جگہ پونڈ ہوتا ہے، کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں پر وہ پانی جذب نہیں کرتا ہے لیکن جمع کر لیتا ہے تاکہ لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچے. جیسے کوئی دریا ہے، کوئی تالاب ہے، کوئی اس کی شکل میں. اور چوتھی قسم جو بتایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں سے کچھ ایسے دل ہیں جو اللہ کی خشیت سے گر پڑتے ہیں. جیسے پتھر اوپر سے اللہ کے حکم سے بارش ہوئی اور وہ ہوا اور جو بھی ٹوٹ کے گرا وہ اللہ کے حکم سے گرا. جیسے ابھی ہم لوگوں نے پڑھا تھا کوئی طور کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو وہ بنی اسرائیل کے اوپر معلق ہو گیا. یعنی
اس کو لٹکا دیا گیا بغیر کسی سہارے کے. تو یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زبردست قوت اور قدرت کی نشانی ہے. تو آخری والا جو دل ہے وہ اللہ کی خشیت یعنی سب سے بہترین والا دل، جس میں اللہ کا دل ہے جس میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے کہ ذرا سی بھی کوئی چیز بات وہ ہوتے ہیں نا، کوئی اپنا ہو نہیں ہو، رشتہ دار میں سے ہو، دوستوں میں سے ہو، اس کی غائبانہ بھی خبر سنتے ہیں اور اس کے دل میں رقت اور نرمی آتی ہے اور اس کے آنسو بھی آ جاتے ہیں اور دعا بھی کرتا ہے. ایسا دل جو اللہ کی خشیت والا ہوتا ہے، اللہ کا تقوی والا ہوتا ہے، اللہ کا ڈر خوف والا ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ڈالی ہوتی ہیں. تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اتنے بے حس نہیں ہو جانا چاہیے. کچھ نہیں کر سکتے، حالات حاضرہ جو چل رہا ہے، جو حالات چل رہے ہیں اس میں کم از کم ہم دعائیں تو کر سکتے ہیں نا. اتنا تو ہم کو کرنا چاہیے. اگر اتنا بھی نہیں کرتے تو سمجھو اتنے دل سخت ہو گئے، اتنے بے حس ہو گئے کہ صرف اپنی پڑی ہے. بعض لوگوں کو کہتے ہوئے سنتے نا، تو کیا ہوا، ہمارے ساتھ تو نہیں ہوا نا. ارے تمہارے ساتھ نہیں ہوا، تمہارے ساتھ ہو بھی سکتا ہے نا. یا پھر چلو نہیں بھی ہو، اللہ نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے کہ کسی کے ساتھ کچھ برا نہیں ہو، لیکن کل کو قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے پوچھ لیں گے کہ ایسے حالات میں تم نے اس میں اپنا حصہ کیا ڈالا، کیا کیا تھا. تو کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہم اتنے بے حس ہو چکے تھے کہ ہم یعنی دعائیں بھی نہیں کرتے تھے لوگوں کے لیے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ بدبخت انسان کی نشانی ہے جیسے ہم لوگوں نے دیکھے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور یاد رکھو اللہ غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو. اسی لیے آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب مسلمانوں سے خطاب کر رہے ہیں، یعنی ایمان والوں سے خطاب کر رہے ہیں. أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. ایسے سنگ دل لوگوں سے تم توقع رکھتے ہو اے ایمان والوں، اے مسلمانوں، کہ وہ تم پر ایمان لائیں گے، وہ تمہاری بات مانیں گے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی عظمت کو مان لیں گے. ان کی سنگ دلی کا حال تو یہ ہے کہ انہی میں سے ایک گروہ ایسا ہے کہ جو اللہ کا کلام سنتا ہے لیکن سننے کے بعد اللہ کے کلام کے ساتھ منمانی کرتا ہے. اور کیا منمانی کرتا ہے؟ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوا، پھر اس میں تحریف کر دیتا ہے، اس بات کو بدل دیتا ہے اس کے بعد کہ وہ کلام کو سمجھ جاتا ہے، سمجھ بوجھ کر، جان بوجھ کر اس کو اصل سے ہٹا کر یعنی آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کرتا ہے. وہم یعلمون، اور وہ علم بھی رکھتا ہے. جان بوجھ کر سختی کی وجہ سے، بے حسی کی وجہ سے آج کا مسلمان جو ہے وہ یہ تو نہیں کر سکتا کہ قرآن میں تحریف کر دے یا قرآن کو بدل دے، لیکن معنی میں تبدیلی کر دیے. اتنے سخت دل ہو گئے کہ جو معنی اصل ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جس چیز کے بارے میں سمجھا کر بھیجا ہے، اس کو کیا کرتے ہیں؟ اپنی مرضی سے معنی اس کے چینج کر دی، اس کی تفاسیر چینج کر دی ہے. حالانکہ یہ ہے کہ ہر آیت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نہ کوئی حدیث یا کوئی نہ کوئی صحابہ کرام کا قول یا کوئی نہ کوئی ایسی چیز موجود ہے، یا مفسرین نے اس پر اتنی محنت کی ہے کہ جگہ جگہ سے اس کے معنی اور وہ ساری چیزیں ڈھونڈ کر اس کو وہ کیا گیا ہے. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں کہ صرف مسلک، میرے مسلک میں میرے اس میں یہ چیز ہے اور اس میں یہ نہیں ہے، اس لیے ہمارے وہاں تو یہ چیز نہیں بولی جاتی. مسلمان اس گمراہ قوم کے ایمان سے نا امید ہو جائیں اور ان سے ایمان کا لالچ نہ رکھیں، کیونکہ جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑے بڑے معجزے دیکھنے کے باوجود نہیں مانا، سنگ دل بن گئے اور اللہ کا کلام سن کر اور سمجھ کر اس کے اندر اپنی مرضی کی باتیں گھڑ لی، تو اب ان سے ایمان کی کیا امید کی جا سکتی؟ جیسے سورہ مائدہ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نقضہم میثاقہم، بد عہدی کی وجہ سے ہم نے ان پر پھٹکار ڈال دی اور ان کے دل سخت کر دیے. اب کیا ان لوگوں نے تحریف کی تھی؟ یحرفونہ من بعد، کہ تحریف یہ کی جاتی تھی کہ حرام کو حلال اپنی مرضی سے، حلال کو حرام اور حرام کو حلال سمجھ لیتے تھے، حق کو چھپا کر باطل کو ظاہر کرتے تھے اور باطل کو حق بتا دیتے تھے. رشوت خوری کی عادت پڑ چکی تھی ان میں. کبھی کبھی رشوت چھوڑ کر بھی جب اقتدار کے
یعنی وہ خوف ہوتا نہیں ہوتا تھا اور مریدوں سے بھی جدا ہوتے، حق بات بھی بتا دیا کرتے تھے. اسی وجہ سے حق تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ تم لوگوں کو تو نیکیوں کی رغبت دلاتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. جیسے اس سے پہلے ہم لوگوں نے پڑھا ہے نا بنی اسرائیل کے بارے میں، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ. تم اپنے آپ کو تو لوگوں کو تو بتاتے ہو ایسا کرو ایسا کرو اور تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. تو یہاں پر ان کے لیے یہی بتایا گیا کہ مگر اپنے آپ کو یعنی نہیں، حالانکہ تم کتاب کے عالم ہو، ذرا عقل سے کام لو. تو یہ کون سی کیٹیگری کے لوگ ہیں؟ افتتمعون، یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو تھے تو عالم، جو کتاب کا علم رکھتے تھے لیکن وقت کی موقع محل اور اس کی نزاکت کے حساب سے کیا کرتے تھے؟ اپنی مرضی کا وہ اس میں بنا دیتے تھے. ہاں ٹھیک ہے یہ آج کے دور کے حساب سے مشکل ہے، چلو اس کو حلال کر لیتے اپنے اوپر. آج کے دور میں یہ کرنا تو بہت مشکل ہے، یہ حرام ہے ہمارے لیے. جبکہ حلال اور حرام کا اختیار کس کو ہے؟ کسی نبی کو بھی نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں جس چیز کو حلال کر دیا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحرام بین و ان الحلال بین، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور دونوں کے بیچ کی جو چیز ہے وہ شک و شبہ والی چیز ہے. لہٰذا شک و شبہ والی چیز کو کیا کرو؟ چھوڑ دو. جیسے کسی چیز کے بارے میں آپ کو کنفیوز ہے کہ پتہ نہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے، تو پھر یہ ہے کہ جو شبہ میں ڈال رہی ہے اس چیز کو ہی چھوڑ دو جو کنفیوز کر رہی ہے. لیکن جو چیز واضح ہے، مثلاً یہ کہ ہمارے لیے ذبح کیا ہوا گوشت کسی بھی قسم کا سوائے سور کے وہ سب حلال ہے. اب یہ چیز واضح ہے، اب اس میں شک نہیں کریں گے اچھا وہ وہاں سے لائیں. یہ کہ اگر آپ کو تحقیق ہو کہ واقعی اس کو ذبح نہیں کیا گیا ہوگا بلکہ اس کو کیا کیا گیا، یا الیکٹرک شاک سے مارا گیا ہوگا یا اس سے کیا ہوگا، تو ایک شک آ گیا دل میں. اب جو شک آ گیا اس کو چھوڑ دو، کوئی فرق نہیں پڑتا. بہت سے ایسے متقی پرہیزگار ہیں یورپ وغیرہ میں، وہ بالکل بھی گوشت یا چکن یا یہ ساری چیزیں کھاتے ہی نہیں، جہاں ان کو شک ہے کہ پتہ نہیں یہ کیسے ذبح کیا گیا ہوگا. تو یہ ایک شک آ گیا، حالانکہ ان لوگوں نے اس چیز کو حلال کو حرام نہیں کیا، لیکن شک ہے کہ کنفیوز ہے کہ پتہ نہیں ہم کھا لیں اور وہ چیز حلال ہے یا نہیں ہے، تو پھر ان لوگوں نے اس کو چھوڑا. تو یہ ایک چیز سمجھ میں آتی ہے. لیکن جو چیز واضح ہے اور اس کو اپنی مرضی سے یا کسی علماء کی بات پر نہیں، ہمارے عالم نے یہ کہا ہے کہ نہیں یہ نہیں کرنا ہے اور یہ کرنا ہے، اور وہ کر کے اپنی مرضی سے اس کو وہ کرنا، تو یہاں پر اس کے لیے کہ کیا تم ان سے تما رکھتے ہو، تم امید رکھتے ہو ایسے سخت دل لوگوں سے کہ وہ ایمان لائیں گے تم پر، یعنی اس رسول کو مان لیں گے. اور آگے کیا کہا کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اور جب ایمان والوں سے آ کر ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے. اس سے پہلے منافقین کی ہم نے نشانی پڑھی تھی، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. وہاں پر یہ پڑھے تھے، یہاں پر بھی وہی ہے. اور جب وہ ایمان والوں سے یعنی کہ یہودی مدینے کے ایمان والوں کے پاس سے بات ہوئی تو کیا کہتے ہیں؟ ہم بھی تمہارے جیسے ایمان والے، ہم بھی مومن ہیں. حالانکہ ان کے دل میں ایمان نہیں ہوتا تھا، ان کو تعصب رکھتے تھے ایمان والوں سے کہ ایمان والوں کے کو کیسے ہم تکلیف پہنچائیں اور کس طرح کا ہم وہ کریں. تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ ان سے امید رکھتے ہیں، مومنوں کے پاس جا کر ایمان کی یعنی بڑی وہ کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے تھے. یعنی ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہے، مگر کہتے کہ آپ خاص تمہارے رسول ہیں، ہمارے نہیں ہیں. یعنی مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہے لیکن وہ ہمارے رسول نہیں ہیں، مسلمانوں کے رسول ہیں. ہمارے رسول کیا ہیں؟ بنی اسرائیل میں سے جتنے آئے ہیں. تو یہاں پر یہ پھر جب آپس میں بیٹھتے تھے تو ایک دوسرے کو ملامت کرتے اور کہتے تھے کہ عربوں سے کیوں اس قسم کی باتیں کرتے، ان باتوں سے وہ تم پر غالب آ جائیں گے. یعنی قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون. یعنی کیا چیز تم جا کر ان سے بیان کرتے ہو. یعنی کچھ اچھے لوگ بھی تھے ان میں کہ جو کیا کرتے تھے کہ اگر سنتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تو وہ کیا کہتے تھے، ہاں ہماری کتاب میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. تو یہاں پر بھی یہی بتایا گیا ہے کہ ان باتوں سے وہ تم پر غالب آ جائیں گے اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے تمہارے ہی بارے میں تم سے جھگڑا کریں گے، لاجواب کر دیں گے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
مانگا کرتے تھے تاکہ اس کے ساتھ مشرکوں سے جنگ کرو، مگر وہ عربوں میں پیدا ہوئے، سو اب انہیں رسول نہ کہو ورنہ مسلمان قیامت کو تمہیں تمہاری ہی ان باتوں سے ذلیل کر دیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، یعنی ان کو کیا تھا کہ اہل کتاب کہ ان کے کتابوں میں جیسے ہے ایک آیت اس میں کہ نسمہ آمد، کہ ایک نبی آنے والے ہیں تو ان کا نام ہوگا احمد، جب وہ آئیں گے تو تم ان کی پیروی کرنا اور ان پر ایمان لانا اور اقرار لیا اللہ سے اور یہ ساری چیزیں۔ اب یہ کیا کر رہے تھے کہ انتظار میں تھے کہ ہاں ہماری کتابوں میں ہے ایک نبی ہے وہ آنے والا ہے، کھجوروں کی اس میں وہ نبی ہوگا، اور یہ ساری چیزیں کوالٹی جو بھی ان کی کتابوں میں تھی وہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لی تھی۔ لیکن چونکہ یہ ہمارے بنی اسماعیل میں آئے ہیں بجائے بنی اسرائیل کے، صرف اس لیے نہیں مانتے، اسی لیے مومنوں کو کہتے تھے یہ تمہارے رسول ہے، ہمارے نہیں ہیں، ہمارے ہوتے تو ہم ان کو مانتے۔ اور جو کچھ اچھے دل کے لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ ہاں ہماری کتابوں میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کہ وہ نبی اور یہ نبی وہی ہے۔ اب یہ جب ملتے تھے جو نہیں مانتے تھے وہ جا کر اپنے لوگوں کو پکڑتے تھے کہ تم جا کر ان لوگوں کے بیچ میں یہ باتیں کرتے ہو تاکہ یہ حجت بنے، یہ جھگڑا بنے کہ دیکھو ان کو معلوم تھا اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے نہیں مانا۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی بتا رہے کہ تمہاری ان باتوں سے ذلیل کر دیں گے۔ اس پر یہ آیت اتری، یعنی تم تو آپ کے نبی ہونے کا اقرار کر رہے ہو اور تمہیں معلوم ہے کہ تورات میں اس کی پیروی کا تم سے عہد لیا گیا ہے۔ رسول مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ وہی نبی موعود ہو جس کی خبر تورات میں ہے اور جس کے یہودی بھی منتظر تھے، بس اس کی رسالت کا انکار کرو اور اسے رسول کہہ کر اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دو۔ یعنی اگر مان لو گے تو پھر کیا ہوگا، کل کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں گواہی دینی ہوگی کہ ہاں معلوم تھا لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے اس کو نہیں مانا۔ تو یہاں پر یہی بتایا گیا کیا تحدثونہم، کیا تم مسلمانوں کو جا کر وہ باتیں بتاتے جو اللہ نے تم پر کھولی ہے۔ کون سی باتیں کھولی تھی؟ بات یہ ہے کہ ان کی کتابوں میں یہ کثرت سے تھی کہ ایک نبی آئے گا، اس کی علامت یہ ہوگی اور اس کے ساتھ ایسے ہوں گے، ساتھی ایسے ہوں گے، یعنی صحابہ کرام تک کے بارے میں تورات میں اور اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ ان کو انہوں نے اپنے پاس چھپا کر رکھا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کافی حد تک پیچن گوئیاں موجود تھیں ان کی کتابوں میں، ان کو انہوں نے اپنے پاس چھپا کر رکھا ہوا تھا، مگر ان کے کچھ عام لوگوں کو کچھ معلوم تھا، وہ جا کر مسلمانوں کو بتا دیتے تھے کہ ہاں ہماری کتاب میں بھی تمہارے نبی کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ تو ان کے علماء کہتے تھے کہ تم مسلمانوں کو جا کر وہ باتیں بتا رہے ہو جو اللہ نے صرف تمہارے لیے کہی ہے، لیحاجوکم عند ربکم۔ اب وہ مسلمان قیامت کے دن اللہ کے پاس تمہارے خلاف گواہی دیں گے، یا اللہ انہیں سب کچھ پتا تھا، اس کا مائکل نیوز ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سب کچھ پتا تھا پھر بھی یہ لوگ نہیں مانتے تھے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ حالانکہ خود بے وقوف ہے لیکن ان کو کیا کریں کہ تم کو عقل نہیں ہے کہ تم اپنی باتیں جا کے کھولتے ہو، اپنے خلاف حجت بنا رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں، اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کو سب پتا ہے، اللہ تعالیٰ خوب علم رکھتے ہیں، ما یسرون وما یعلنون، جو کچھ یہ دلوں میں چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ اعلانیہ کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں جیسا ہوتا ہے کہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ تو جو سینوں کے اندر چھپے ہوئے بھید ہیں، ابھی ہمارے دل میں کوئی خیال بھی آیا جس کو ہم نے کیا نہیں ابھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی پتہ چل گیا، فلاں کو میں یہ بات سناؤں گی، فلاں کو میں یہ بات بولوں گی، آج تو میں اس کو سیدھا کر دوں گی، آج تو یہ کروں، وہ ساری چیزیں جو ابھی تک ہماری زبان پر بھی نہیں آئی ہے، ابھی دل میں وسوسہ چل رہا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ ان کی یہ چالوں کو نہیں سمجھ رہے کہ یہ بھلے سے وہ مسلمان اگر یہ جا کر بتائیں یا نہیں بتائیں؟ نادان یہ نہیں جانتے کہ اللہ پاک چھپی کھلی ہر بات جانتے، یعنی باوجود یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تورات میں موجود ہے، مگر پھر بھی ان بدبختوں نے آپ کو نہیں مانا۔ جب یہودی مسلمانوں کے پاس سے ہٹ کر آپس میں بیٹھتے تو ایک دوسرے کو منع کرتے کہ تورات میں جو خوشخبری نبی کی دی گئی ہے اسے ان کو نہیں بتانا کہ اللہ کے پاس ان لوگوں کے لیے حجت ہو جائے اور اسے پیش کر کے تم سے جھگڑنے لگے۔ یعلنون سے مسلمانوں کے پاس آ کر ایمان کا اقرار کرنا مراد ہے،
حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری ایک ایک بات سے واقف ہوں، خواہ تم چھپا کر کرو یا ظاہر کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ جاننے والے اور اللہ تعالیٰ سب چیز دیکھتے ہیں۔ آگے بتایا گیا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان میں سے بہت سے بیچارے تو ان پڑھ لوگ ہیں یہود میں سے، یعنی ایک تو ان میں علماء کا وہ ہے کہ جو عالم تھے وہ کیا کرتے تھے، اپنی مرضی سے بدل دیتے تھے، حلال کو حرام، حرام کو حلال۔ دوسرا طبقہ کیا تھا کہ کچھ علم تھا، ان کو پوری کتاب کی نالج نہیں تھی عالموں کی طرح، لیکن کچھ علم تھا۔ لیکن کچھ ان میں ایسے بھی تھے کہ بالکل ان پڑھ، بالکل پڑھے لکھے نہیں تھے، لا یعلمون الکتاب، کیونکہ وہ کتاب کو جانتے ہی نہیں تھے۔ اللہ کے نزدیک جاہل ان پڑھ جو کتاب کا علم نہ رکھے، یعنی دنیا کے اعتبار سے اس کے پاس کتنی ہی بڑی سے بڑی ڈگری ہو، لیکن اگر اس کو قرآن کا علم نہیں ہے تو اللہ کی نظر میں کیا ہے، وہ امی ہے، یعنی ان پڑھ ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک صفت امی بتائی گئی ہے، کیونکہ قریش مکہ الزام لگایا کرتے تھے کہ آپ اس قرآن کو گڑھ کر لائے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں بتایا کہ یہ امی نبی ہیں، یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو یہ کہاں سے لکھ کر لائیں گے، یہ کہاں سے گڑھ کے لائیں گے۔ نہ امی کہتے ہیں کہ یعنی جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو یا تھوڑا بہت کچھ جانتا ہو اسے امی یعنی ان پڑھ کہا جاتا ہے۔ لا یعلمون الکتاب یعنی انہیں یہ خبر نہیں کہ کتاب میں کیا لکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت امی بھی ہے، کیونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ فرمایا وما کنت تتلو، سورہ عنکبوت آیت نمبر 48 میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، ورنہ باطل پرستوں کے لیے شکوک و شبہات کی گنجائش نکل آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ان پڑھ ہیں، نہ ہمیں لکھنا آتا ہے اور نہ حساب۔ مہینہ کبھی اتنے دنوں کا ہوتا ہے، 3 بار دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا، اور کبھی اتنے دنوں کا ہوتا ہے، تیسری بار اشارہ کرتے ہوئے ایک انگلی موڑ لی، یعنی مہینہ کبھی 30 دن کا ہوتا ہے اور کبھی 29 دن کا ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ ہمیں اپنی عبادتوں میں اور وقتوں میں حساب کتاب اس طرح سے رکھنا چاہیے۔ اور هو الذی بعث، سورہ جمعہ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے اسی نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ امانیہ یعنی یہ ان کی ساری چیزیں کیا ہے، کتاب کو نہیں جانتے ہیں تو کس چیز کو جانتے، الا امانی یا وانہم الا یظنون، ان کا دین محض خواہشات پر مبنی ہے، آرزوؤں پر، تمناؤں پر۔ ابن عباس فرماتے ہیں ان کی جھوٹے قصے کہانیاں جو یہودی علماء نے گھڑ رکھے تھے مگر ظاہریت کی وجہ سے عوام میں مقبول تھے۔ مثلا وہ کہتے تھے کہ ہم بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہیں تو ہم جنت میں جائیں گے ہی جائیں گے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے۔ اور امانی کیا تھی، جیسے آج کے مسلمان کا اگر دیکھیں گے کہ ان کی کیا خواہشات ہیں، یعنی خواہشات کیسی کہ وہ امیدیں ایک لگا کے رکھیں کہ ہم یہ تھوڑا سا یہ والا عمل کر لیں گے، اس سے ہماری جان کو چھوٹ جائے گی اور ہم بچ جائیں گے۔ تو بہت ساری امانی ہے، جیسے کہ نمبر 1 کیا ہے کہ ساری زندگی نماز مت پڑھو، یا اگر نہیں پڑھی تھی تو کوئی بات نہیں، رمضان کے آخری جمعہ کو عصر کے وقت 2 رکعت قضائے عمری کے نام سے پڑھ لو، ساری نماز معاف۔ یہ کیا ہے، امانی یعنی ایک امید، ایک آرزو، ایک تمنا ان کی ہے کہ ٹھیک ہے پوری زندگی نماز نہیں پڑھتے۔ ایسے ہیں لوگ، آپ کو اگر نہیں علم ہے تو آپ کو علم ہونا چاہیے کہ ایسے لوگ ہیں کہ سمجھو تم نماز نہیں پڑھتے، کوئی بات نہیں، وہ جو رمضان کا آخری جمعہ آئے گا نا، اس میں 2 رکعت قضائے عمری پڑھ لینا، یہ صورتیں اور یہی سب کر کے، اور تمہاری ساری زندگی کی نماز معاف ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، سانس اکھڑ رہی ہے اور دنیا سے، لیکن آپ کو نماز کی، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر تھوڑا سا ہوش آتا ہے، پھر کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ اس کی فکر کرتے ہوئے دنیا سے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، خود کی اپنی بھی نماز کی، امت کی نماز کی بھی، اور آج امت یہ ایسی امانی ہے یعنی ایسے خواہشات کے بل پر چل رہی ہے۔ نوجی آپ کا مائک کیوں بار بار انمیوٹ ہو جا رہا ہے؟ دوسری کیا ہے کہ ساری زندگی کوئی نیکی نہیں کی، بڑھاپے میں جا کے حج کر لو، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے کہ حج جو ہے وہ گناہ کو معاف کرنے کا ذریعہ ہے، یعنی لیکن اس امید پر گناہ کرتے چلے جانا کہ
حج کر لیں گے سب معاف ہو جائے گا، تو کیا گارنٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تم کو حج نصیب ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ نہیں کر سکو، ہو سکتا ہے کہ نہیں جا سکو، تو یہ ساری امانی ہے۔ تیسری کیا ہے کہ قرآن خود نہیں پڑھتے، خود سیکھتے نہیں ہیں اور کوئی بات یعنی اس کی نہیں جانتے، لیکن اتنی مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ لو یا اتنی تسبیح پڑھ لو یا قرآن کے اوپر انگلی پھیر لو، ہاتھ پھیر لو، قرآن کے بدلے میں کافی ہو جائے گا۔ یہ بھی امانی ہے۔ ہماری قوم کی جو آج کی یہودیوں کی جو تھی وہ تو الگ ہے، یہ ہماری قوم میں آج جو امانی بنا لیا گیا ہے، خواہشات بنا لی گئی ہے، آرزو تمنا بنا لی گئی، یعنی ایک امید بنا لی گئی ہے اللہ تعالیٰ سے، یہ کر لیں گے تو ہماری اس طرح سے بخشش ہو جائے گی۔ چوتھی آج کے زمانے کی ہماری امانی کیا ہے، خواہشات کیا ہے کہ بہت گناہ کی یہ ساری زندگی گناہ کرتے رہے، سال میں ایک مرتبہ ایک بہشتی دروازہ ہے، اس کے نیچے سے گزر جانا جنت میں چلے جاؤ گے۔ کہاں سے لے کر آئیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی دروازے کی یا اس سے اس کے مقام کی کوئی پیشن گوئی کی ہے؟ اگر کی ہوتی ہے تو بے شک۔ پھر اسی طرح ہمارے وہاں جو امانی یعنی خواہشات بنا لی گئی ہے، امیدیں بنا لی گئی اللہ تعالیٰ سے، وہ کیا ہے کہ سورہ ملک پڑھ لو، قبر کے عذاب سے نجات مل جائے گی، یعنی پورا قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، چند مخصوص صورتیں ہیں روزانہ وہ پڑھ لو، اور یہ بے شک سورہ ملک پڑھنے والا کے اوپر سے قبر کا عذاب نہیں ہوگا یا عذاب سے نجات ملے گی، لیکن باقی کے قرآن کا حق نہیں ادا کرنا ہے، باقی کے قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے وہ حجت نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا کیا قصور تھا کہ ان لوگوں نے ہم کو نہیں پڑھا؟ جیسے ابھی ہم لوگوں نے 19ویں پارے کا ایگزام دیا، اس میں سورہ جو ہے سورہ کون سی سورہ ہے وہ، اس میں سورہ فرقان، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ قیامت کے دن رسول آ کر کہیں گے یا لیتنی اتخذ فلانا خلیلا، یا لیتنی یعنی یہ میری امت نے قرآن کو مہجورا چھوڑ دیا تھا، یعنی اس کو بالکل پڑھا نہیں کرتے تھے، یا اس کو اپنی من مرضی سے پڑھتے تھے یا اپنے طریقے سے پڑھتے تھے، جب ان کا دل چاہتا تھا جب پڑھتے تھے۔ یہ رسول گواہی دیں گے جن پر قرآن نازل ہوا۔ اور پھر امانی کیا ہے ہمارے وہاں کی کہ کوئی فوت اگر ہو جائے تو اتنا کلمہ اور اتنی سورہ یاسین اور اتنا قرآن پڑھ کر اس کو بخش دو، چاہے کہ زندگی بھر اس نے قرآن کو کھول کر ہی نہیں دیکھا ہوگا، تو کیا ایسا قرآن پڑھنا اس کو فائدہ دے گا؟ اور دیتا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتا کر گئے ہوتے کہ ہاں کوئی تمہارے وہاں فوت ہو جائے تو تم کیا کرنا، ان کے لیے قرآن پڑھ لیا کرنا۔ پھر اسی طرح ایک شخص ساری زندگی قرآن نہیں پڑھتا، مگر مرنے کے بعد سارے لوگ پڑھ کر اس کو بخش رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی اس کی امانی ہے، یعنی ایک امید اس نے لگائی ہوئی ہے جو کہ غلط امیدیں ہیں۔ تو یہاں پر یہ ہے ان کا دین محض خواہشات پر مبنی ہے، آرزوؤں پر، تمناؤں پر مبنی ہے، اور وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور یہ لوگ محض گمان رکھتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب یہ ہم نے جتنی بھی بتائی ہے خواہشات، وہ کیا ہے کہ یہ سب سوچ ہے ان کی کہ ایسا کر لیں گے، ہمارے پیر جو ہیں وہ قیامت کے دن ہم کو چھڑا لیں گے، اور ہمارے وہ جو ہیں جن کے ہم مرید ہیں یا جو ہمارے بابا ہیں وہ ہماری بخشش کروا دیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ عائشہ، دنیا میں تم جو چاہو مجھ سے مانگ لو، میں تمہاری ہر طرح سے یعنی جو بھی تمہاری خواہشات ہے یا جو بھی چیزیں میں اس کی پوری کر لوں گا، لیکن قیامت کے دن تم یہ آ کر نہیں کرنا، یعنی اپنی پھوپھی کو خطاب کر کے گا، یا صفیہ بنت عبد المطلب، یا فاطمہ بنت محمد، یا عائشہ زوجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن میرے پاس آ کر نہیں کہنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں اور ہماری بخشش کروا دیجئے یا ہماری سفارش کر دیجیے، میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا، دنیا میں جو چاہے مجھ سے مانگ لو یا جو چاہے وہ کر لو۔ تو یہ یہودیوں کی دوسری قسم ہے جو اللہ پر جھوٹ بول کر لوگوں کو گمراہ کیا کرتے تھے اور ماننے والوں کا ناحق مال کھا جایا کرتے تھے، جیسا کہ یہاں پر بتایا گیا کہ فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون۔
بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھ سے، یعنی ان کے علماء فتوے خود بناتے تھے، تورات کی تفسیریں خود لکھتے تھے اور لوگوں کو کہتے تھے یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے پاس سے ہے، اس کو قبول کرو، تاکہ وہ ان فتووں کے بدلے کچھ پیسے حاصل کریں دنیاوی فائدے کے لیے۔ مثلاً کسی سے کوئی اگر جرم ہو جاتا، علماء سے پوچھتا کہ دین میں یعنی یہ ایسا ہے، یعنی ہم سے یہ غلطی ہو گئی، یہ جرم ہو گیا، اس کا کوئی حل ہے دین میں؟ تو وہ کہتے تھے کہ ہاں اتنا پیسہ دے دو، وہ کر دو اور ہم تمہاری بخشش کروا دیں گے۔ جیسے یہ عیسائیوں کے ہوا ہوتا ہے سنڈے کے دن، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ کوئی گناہ ہے، جا کر کوئی وہاں کا جو پوپ ہے چرچ میں، پادری ہے یا جو بھی ہے، اس کے کان میں اپنے گناہ کو کہہ دو اور وہ دعا کر دیتا ہے وہاں پر، اور اللہ کے وہاں اس کی معافی ہو جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ اپنی من گھڑت بنائی ہوئی چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فوائل یعنی خرابی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے کہ دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے۔ اب وہ فادر جو ہے وہ اس کا ایک پوسٹ ملی ہے نا، اس پوسٹ کے لیے وہ اس طرح کا وہ کر رہا ہے کہ تاکہ لوگ مجھے بڑا مانیں اور لوگ میری بات مانیں۔ تو یہ چیز کیا ہے کہ دنیاوی فائدے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی مرضی کا دین۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرمائے فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَسَبَتْ أَيْدِيهِمْ، پس ہلاکت ہے ان کے لیے اس کی وجہ سے جو انہوں نے منمانے فتوے لکھ کر لوگوں میں بانٹے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے۔ وَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور ہلاکت ہے ان کے لیے جو یہ کمائی کر رہے ہیں۔ یہ دنیا ان کے کسی کام نہیں آئے گی، یہی چیز ان کی ہلاکت کا سبب بنے گی۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی چیزیں، آج بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں نا، طلاق کے بارے میں ہے، نکاح کے بارے میں ہے، یا وراثت کے بارے میں ہے، یا کسی بھی چیز کے بارے میں۔ اب جہاں پر اپنی مرضی کا فتویٰ نہیں ملتا، وہ کیا کرتے ہیں اور 10 لوگوں سے پوچھتے پھرتے ہیں، فلاں امام ہے، فلاں عالم ہے، فلاں مسجد کے وہ ہیں، ان سے جا کے پوچھو، کوئی محدث ہے ان سے پوچھو۔ جہاں پر اپنی مرضی کا اگر فتویٰ مل جائے وہاں پر خوش ہو جاتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے یہ ہماری مرضی کا ہے، ٹھیک ہے ہم نے مانا۔ پھر کیا کہیں گے، ہم فلاں عالم سے پوچھے تھے، انہوں نے یہ جواب دیا تھا، یعنی تمہاری مرضی کا تھا تو اس لیے۔ اب وہ ان کو پتہ ہے یا نہیں ہے اللہ عالم۔ ایک تو ہوتا ہے کہ جاہل ہیں کہ جو جس نے کہہ دیا آنکھ بند کر کے، ایک یہ چیز ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ چیز سراسر غلط ہے، حرام ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کسی ایسے عالم سے جو کم علم ہو یا علماء سو میں سے ہو جس کو کچھ بھی علم نہیں ہے، تھوڑا بہت قاری ہے یا امام ہے یا جو بھی ہے، اب وہ ایسے فتوے دے دیتا ہے جو ان کی مرضی کے، وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ ہاں دیکھو فلاں امام نے کہا ہے، یعنی اس کی جان چھوٹی، اس امام کے اوپر الزام آئے گا کہ وہ اس نے اس طرح کا فتویٰ دیا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں، اللہ تعالیٰ یہاں پر فوائل، یعنی کمائی اس کے بدلے جو کر رہے ہیں، یا چلو مال نہیں لے رہے ہیں، اپنے آپ کو بڑا بنا کے رکھ رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں کہ ان کی عزت افزائی، اور وہ یہ ساری چیزیں ہلاکت ہے ان کے لیے، ویل ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ اور کیا کہتے تھے یہ یہودی علماء اور ان کے وہ جو پیروکار تھے چاہنے والے، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ، اور وہ کہتے تھے ہمیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، یعنی چند دن، کیونکہ ہم کیا ہیں کہ چوزن پیپل ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور گنتی کے چند دن یعنی کتنے دن، جتنے دن ہم نے 40 دن مثلاً ہم نے بچڑے کی پوجا کی تھی تو بس اس کی سزا ہم کو آگ میں ملے گی، باقی ہم تو بخشے بخشا ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو نہیں پکڑیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے یہی پوچھ رہے ہیں کہ یہودیوں کے اس عقیدے کی تردید ہے کہ وہ چند دن آگ کی سزا بھگت کر اس سے چھوٹ جائیں گے۔ فرمایا کیا تمہارے پاس اللہ کا کوئی عہد ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تم سے کوئی وعدہ کیا ہے کہ ٹھیک ہے جو جی چاہے کرنا، تم کو آگ نہیں چھوئے گی؟ اگر ایسا وعدہ کیا ہے فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرنے والے۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ پر وہ بات منسوب کر رہے ہو جس کا تم کو کوئی علم نہیں، یعنی اپنی مرضی کے من گھڑت اپنے واقعات بنا کر
اور اس عقیدے کی تردید کہ وہ چند دن آگ کی سزا بھگت کر اسے چھوٹ جائیں گے۔ فرمایا کیا تمہارے پاس اللہ کا کوئی عہد نامہ ہے؟ اگر ہے تو یقیناً وعدہ خلافی نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ، لیکن تمہارے پاس عہد نامہ کہاں سے آئے گا؟ تم تو اللہ پر الزام لگا رہے اور جھوٹے ہو۔ یہودی کہتے تھے دنیا کی عمر 7,000 سال ہے اور ہمیں ہر 1000 سال کے بدلے صرف ایک دن جلنا ہوگا، یعنی 7 دن، ایک ہفتے عذاب ہوگا، پھر جنت میں چلے جائیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ یہودیوں نے 40 دن بچنے کی پرستش کی تھی، لہٰذا ان کے گمان میں 40 ہی دن انہیں عذاب ہوگا۔ یہودیوں کا گمان تھا کہ تورات میں ہے کہ جہنم کے دونوں کناروں سے زقوم تک 40 سال کی مسافت ہے اور زقوم جہنم کی جڑ میں ہے۔ کہتے تھے کہ اس مدت کے بعد عذاب ہم سے ختم کر دیا جائے گا اور جہنم ہی ختم کر دی جائے گی۔ ایک دفعہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑنے لگے اور کہنے لگے ہم صرف 40 دن جہنم میں رہیں گے، پھر ہماری جگہ دوسرے لوگ آ جائیں گے، یعنی مسلمان۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے ان کے سروں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا بلکہ تم ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہو گے اور تمہاری جگہ کوئی بھی نہیں آنے والا۔ اس پر یہ آیت اتری جب خیبر فتح ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکا ہوا گوشت بھیجا گیا جس میں زہر ڈال دیا گیا تھا۔ آپ نے وہاں کے تمام یہودیوں کو بلوا کر ان سے پوچھا کہ تمہارا باپ کون ہے؟ بولے فلاں۔ فرمایا جھوٹے ہو بلکہ فلاں ہیں۔ بولے آپ سچ فرماتے ہیں ہمارا باپ وہی ہے۔ فرمایا سچ بتاؤ کہ اگر میں تم سے ایک بات پوچھوں؟ بولے کیوں نہیں، اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو آپ کو معلوم ہو ہی جائے گا جیسے ہمارے باپ کا آپ کو پتہ چل گیا۔ پوچھا جہنمی کون ہے؟ بولے کچھ دنوں تو ہم رہیں گے پھر تم ہماری جگہ آ جاؤ گے۔ فرمایا کہ الگ ہٹ جاؤ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ہم کبھی تمہاری جگہ نہیں آئیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں ایک بات پوچھوں تو سچ سچ بتاؤ۔ بولے ٹھیک ہے پوچھئے۔ فرمایا کیا تم نے اس گوشت میں زہر ڈالا تھا؟ بولے ہاں زہر تو ڈالا تھا۔ پوچھا کیوں ڈالا تھا زہر؟ بولے اس لیے کہ اگر آپ جھوٹے ہیں تو ہمیں راحت مل جائے گی ورنہ آپ پر زہر کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر تھے لہٰذا آپ پر بھی زہر کا اثر ہوا۔ ایک صحابی نے تو اس میں سے اٹھا کر پورا ایک لقمہ کھا لیا اور وہیں ہلاک ہو گئے، فوت ہو گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ زہر کے جب آپ کا موت کا وقت آیا تو اتنی سختی تھی تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس جو زہر مجھے دیا گیا تھا اس کا اثر آج بھی باقی ہے، یعنی اس کا وہ چیز۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر عالم الغیب ہوتے تو پہلے ہی جان لیتے نا، اپنے صحابی کو کھانے دیتے نہ خود کھاتے، لیکن چونکہ آپ بشر تھے، جیسے کہ لوگ امانی میں ان کی یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر مانتے ہی نہیں کہ آپ نور من نور اللہ تھے۔ تو نور سے تو جو فرشتے پیدا کیے گئے ہیں، فرشتوں کو نہ کھانے کی حاجت ہے، نہ بیوی بچوں کی حاجت ہے، نہ دنیا کی گھر بنانے کی حاجت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو گھر بھی تھا، بیویاں بھی تھی، اور آپ بازاروں میں تجارت بھی کرتے تھے، کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے۔ تو کیا کوئی نور یعنی فرشتہ اس طرح کا کرتا ہے؟ تو کس طرح کی جہالت! یہ بھی ہمارے وہاں ایک غلط علماؤں نے جو چیز پھیلا دی ہے، ان کو جو بہکا دیا گیا ہے اسی میں وہ پڑے ہوئے، اس سے باہر نکلنے کو ہی تیار نہیں کہ ہم قرآن کو تو پڑھیں۔ قرآن کی کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے کہ میں بشر ہی ہوں تمہاری طرح، سوائے میرے اور تمہارے میں فرق ہے مجھ پر قرآن کی وحی نازل ہوتی ہے، بس یہ فرق ہے، باقی دوسری چیزوں میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ لیکن لوگوں کی یہی ہے نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر بھی یہ فرما رہے کہ اگر تم سے وعدہ لیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم آگے میں چند دن، تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ خلافی نہیں کریں گے، لیکن یہ تمہاری محض خواہشات ہیں۔ پھر بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئۃ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، بلکہ جس نے کوئی برائی کمائی وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیَّتُ، اس کی غلطی سے وہ نکلا نہیں، یعنی گناہ تو کیا اس نے لیکن گناہ سے معافی نہیں مانگی اور مسلسل وہ گناہ کرتا چلا جا رہا ہے، یعنی اس کو سینس نہیں ہے، اس کو کوئی ہوش نہیں ہے۔ نجات تمہاری تمناؤں پر نہیں بلکہ نیک عملوں پر ہے۔ جو شخص برائی پر مر گیا اور اس کے پاس کوئی نیکی نہیں، برائیاں ہی برائیاں ہوں گی، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔
جیسے کہ فرمائے سورہ نساء آیت نمبر 123 124 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھی امانیکم ولا امانی، نہ تو تمہاری تمناؤں پر جنت ہے اور نہ اہل کتاب کی، برائی کرنے والے کو اس کا بدلہ دیا جائے گا اور وہ اللہ کے سوا اپنا کوئی دوست اور حمایتی نہیں پائے گا، اور جو مرد و عورت ایمان لا کر نیک عمل کرتا رہے گا اس کے لیے کیا ہے کہ وہی جنتی، اس پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ یہاں سیئات سے کفر یا شرک یا کبیرہ گناہ مراد ہے، یعنی ایسے گناہ، مثلا ایک انسان شرک میں تھا اور شرک کے حالت میں ہی مر گیا، اس نے توبہ نہیں کی اللہ تعالیٰ سے، تو اس کے لیے کیا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم۔ اسی طرح کچھ ایسے گناہ تھے کہ جس کے لیے جہنم لکھ دی گئی ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا، اب وہ اپنے گناہ کے مطابق جہنم میں جائے گا اور جتنا سزا اس کی لکھی ہے وہ کرے گا اور اس کے بعد وہ نکالا جائے گا۔ اسی طرح کبیرہ گناہ جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، وہ توبہ کے بغیر ہی مر گیا، اب اس کے لیے وہ جہنم میں جائے گا اور جتنا اس کا گناہ ہوگا اس کو اتنی سزا بھگتے گا اور اس کے بعد اس کو نکالا جائے گا۔ تو یہاں پر یہی بتایا گیا کہ انسان کے وہ ہے کہ ایک تو گناہ کرتا ہے اور گناہ سے پھر وہ معافی نہیں مانگتا اور مزید بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اولئک اصحاب النار، بس یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں، اور اسی حالت میں مر گئے تو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ایسی کوئی آیت ہے جو جہنم والوں کے بارے میں ہے، جو آگ والوں کے بارے میں ہے، جو برے لوگوں کے بارے میں ہے، ان کے لیے چھوٹی سی دعا مانگنا ہے، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ نہیں بنانا ہمیں ان میں سے، اللہ تو ہمیں ان میں سے نہیں بنانا، بلکہ کس میں سے بنانا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، ان کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے اچھے کام کیے، یہی ساتھی ہیں جنت کے، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور ہمیشہ کے لیے دونوں کی ایک ہے، جو جہنم میں جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس سے کبھی بھی نہیں نکالا جائے گا، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے وہاں جس کے لیے جتنی سزا لکھی ہے، لیکن جو شرک پر مرا اس کے لیے تو ہمیشہ والی جہنم ہے۔ لیکن جنت کے بارے میں نہیں آتا ہے کہ وہ یعنی جتنا دن وہ نیکی کیا اتنا دن رہے گا، اس کے بعد جنت سے نکال دیا جائے گا، نہیں، بلکہ جنت کے لیے کیا ہے، خالدین فیہا ابدا آتا ہے، یعنی ہمیشہ کبھی بھی نہیں نکالا جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ۔ تو جنت ایسی چیز ہے، اور جنت کے بارے میں کہ جنت ہے کیا چیز، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وہ کی ہے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی دل نے اس کا تصور کیا۔ تو جنت میں جانے کے لیے دو عمل جو سب سے مین ہے، جو امپورٹنٹ ہے، جس کے نیچے ساری نیکیوں کے کام آتے ہیں، اس میں سے نمبر 1 ایمان لانا خالص اللہ پر، یعنی اگر وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، ایک اللہ کو مانتا ہے، اب اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرنا ہے، کسی بھی معاملے میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، جو بھی نیکی کے کام کرنا ہے وہ خالص کس کے لیے کرنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اگر وہ جنت چاہتا ہے تو۔ اور عمل نیک کرنا ہے، عمل نیک کرنے کے لیے اس کو کیا دیکھنا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر اپنی مرضی سے چاہے جتنی بھی عبادت کر لے اور اس کا ثبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، تو اس کا وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ تو 2 چیز کا ہونا شرط ہے جنت میں جانے کے لیے، نمبر 1 اخلاص، کہ جو بھی خیر کا کام کرے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کرے، اگر گناہ سے بھی بچ رہا ہے تو وہ اللہ سے کے ڈر سے، مثلا یہ کہ اگر شراب پی رہا ہے وہ مثلاً، اور ڈاکٹر نے منع کیا کہ تمہارا لیور خراب ہو چکا ہے، اب کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا اگر تم نے چھوڑا نہیں، اب اس نے کیا کیا کہ اپنی بیماری کے ڈر سے وہ گناہ کو چھوڑ رہا ہے، تو یہ اللہ کی خشیت نہیں ہوئی، یہ اللہ کے لیے نہیں چھوڑا، نہیں، میرے رب نے اس کو حرام کرا اور میری اتنی جرات کہ میں اتنی نافرمانی کا کام کر رہا ہوں، اللہ سے توبہ کرتا ہوں اور اس سے معافی مانگتا ہوں، آئندہ نہ کرنے کا عہد کرتا ہوں، یہ بھی خالص اللہ کے لیے ہوا۔ صرف نیکی کرنا ہی اللہ کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ گناہوں کو چھوڑنا بھی کس کے لیے، اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں حرام کی ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتا دیا ہے، وہ ساری چیزیں اللہ کے لیے اکیلے میں بھی نہیں کرنا ہے گناہ کے کام، اور نیکی کے کام بھی خاموشی سے چپ کر کرنا ہے، کوئی مجھے دیکھے نہیں دیکھے، کوئی میری تعریف کرے نہیں کرے، مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں، مجھے یہ کام تو اللہ کے لیے کرنا ہے۔
میرے رب کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے، تب جا کے ہم کو کیا ہے اس کا بدلہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو جنت میں داخل کریں گے. اور جنت میں یاد رکھے کوئی اپنے عمل سے نہیں جائے گا. یہ بھی نہیں ہے کہ ہاں یعنی ہم اتنے نیک ہیں، ہم 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں اور ہم تو صدقہ بھی دیتے ہیں، ہم تو روزہ بھی رکھتے ہیں اور یہ بھی، اور ہم ہمارے لیے تو واجب ہو گئی. نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ جنت میں کوئی بھی اپنے عمل کے ذریعے نہیں جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی، اللہ یہ کہ میرے رب کی رحمت ہو. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم جنت میں داخل ہوں گے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے جب اللہ کی رحمت سے. تو اللہ کی رحمت ملے گی کس کو؟ جو اللہ کی رضا کے کام کرے گا، جو خیر اور خوشنودی کے کام کرے گا. مثلا ایک بچے کی مثال، ایک بچہ ہے، اب وہ پڑھائی کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن وہ مارکس اگر کم آ جاتے ہوئے تو اس کے ٹیچر جو ہے اس پر اپنا وہ کر کے کہ نہیں میں جانتی ہوں یہ بہت اچھا ہے، بہت کچھ ہے، اور یہ محنت کرنے والا بچہ ہے. کیا ہوا اگر اس کے مارکس کچھ کم آ گئے تو کوئی بات نہیں، اس کو پاس کر دیتے ہیں یا وہ کر دیتے ہیں. یہ دنیا کے ایک ہماری عقل کے لیے مثال ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مثال نہیں دے سکتے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کے لیے نہیں ہے کوئی مثال کہ نعوذ باللہ ہم کسی دنیا کے ٹیچر کو اللہ سے تشبیہ. ایک مثال بتائی جا رہی ہے کہ پھر وہ رحم آ جاتا ہے اس کے اوپر اور وہ اس کے لیے کہ نہیں، وہ گواہی دیتے ہیں، وہ جانتی ہے کہ یہ بچہ قابل ہے کہ اس کو فیل نہیں کیا جائے، اس کو پاس کر دیا جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی پہلے یہ دیکھیں گے کہ ہاں یہ میرے بندے، جیسے ہے نا کہ جنت کو کہا جاتا ہے کہ تیار ہو جا تو زینت کے ساتھ سج کر، کہ میرے یہ بندے جو نیکیاں کر کر کے تھک کر آئیں گے اور مشقت اٹھا کر آئیں گے، تیرے اندر آ کر آرام کرنے کے لیے آئیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے انعام کے طور پر جنت تیار کی ہے. اللہم جعلنا منہم. یہ چھوٹی چھوٹی 2 دعائیں آپ یاد کریں، قرآن جب بھی پڑھیں، برے لوگوں کا ذکر آئے، آگ والوں کا آئے، جہنم والوں کا آئے تو اللہم لا تجعلنا منہم، اور جنت والوں کا، نیکوکاروں کا، متقین کا، فائزون کا، محسنین کا، پرہیزگاروں کا ذکر آئے تو اللہم جعلنا منہم. یا اللہ تعالیٰ ایسی آتے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ذالک لمن خشی ربہ. یہ اللہ کی رضا ان کو کیسے ملی؟ کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کا خشیت، اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کے خوف کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری. اس کا مطلب نہیں ڈر کے مارے ساری دنیا چھوڑ دو اور بالکل صرف اللہ اللہ کرو، نہیں. اسی دنیا میں اگر ایسا کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے فرشتے کافی تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بنایا کہ یہ اسی دنیا میں رہے گا، لوگوں کے بیچ میں رہے گا، اس کے اوپر سے چاروں طرف سے امتحان بھی آئیں گے کہ یہ کر لو، اس میں دنیا کا اتنا فائدہ ہے، وہ کر لو، لیکن وہ رک جائے گا. دنیا کا فائدہ چھوڑ کر وہ اللہ کی رضا دیکھے گا. کیا میرا رب اس سے راضی ہے؟ اگر نہیں راضی ہے تو وہ چاہے دنیا کا کتنا بھی اس کو فائدہ ہو، اس کو چیز کو چھوڑ دے گا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی خشیت اور تقویٰ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہم انی اسألک ہدی والتقی والعفاف والغنی. یہ 4 چیزیں تو ضرور مانگا کریں کہ اللہم انی اسألک الہدی، اللہ ہم کو ہدایت دے، والتقی اپنا تقوی اختیار توفیق دیجیے، والعفاف اور عافیت کے ساتھ رکھیے، صحت کے ساتھ رکھیے، والغنی اور غنی کر دیجیے، یعنی لوگوں سے بے پرواہ کر دیجیے. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لسانی کل لائل. اللہ تعالیٰ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ رکھے. اس چیز کی دعا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ابھی گرامر کا میں ہوم ورک اس میں ڈال دے رہی ہوں گروپ پر، آپ کے ہوم ورک کیجیے سب لوگ، اور فعالہ کی جو گردان ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے تاکہ کوئی مسٹیک نہیں ہو. اور سمجھیے انشاءاللہ پریکٹس جتنی کریں گے اتنا زیادہ آپ کے لیے آسان ہوگا قرآن کو سمجھنا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.